بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 فیڈرل بورڈ کا یونٹ 4 سٹیزن شپ اینڈ سسٹینیبل سوسائٹی۔ یہ ویڈیو یونٹ 4 کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے رول آف لا اینڈ سٹیزن شپ کو۔ تو چلیں انٹروڈکشن سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو رول آف لا، قانون کی حکمرانی کا تعارف۔ رول آف لا مینز دیٹ لاز آر ابو ایوری ون، نو ون از ہائر دین لا۔ رول آف لا کا مطلب ہے کہ قانون سب پر بالا تر ہے اور کوئی بھی اس سے اوپر نہیں۔ اٹ پرووائڈز جسٹس، فیئرنیس اینڈ ایکویلٹی ان سوسائٹی۔ یہ معاشرے میں انصاف، مساوات اور برابری فراہم کرتا ہے۔ لیکن انصاف، مساوات اور برابری فراہم کرنے کے لیے قانون کے لیے پہلی شرط لازمی ہے کہ قانون سب پر بالا تر ہونا چاہیے۔ اگر حکومت یا جو امیر لوگ ہیں یا جن کے پاس پاورز ہیں وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں معاشرے میں نہیں آ سکیں گی، نہ انصاف ہوگا نہ مساوات۔ تو یہ ساری فیسلٹیز تبھی اویلیبل ہوں گی جب قانون سب پر بالا تر ہوگا۔ کوئی شخص بھی قانون کے دائرۂ کار سے باہر نہیں ہوگا تو پھر اس معاشرے میں انصاف اور مساوات ضرور ہوگا۔ The concept has changed throughout history but its importance is permanent۔ اس کا تصور تاریخ میں بدلتا رہا ہے مگر اس کی اہمیت ہمیشہ باقی رہی ہے۔ Aristotle emphasized that good laws are better than rule by a single person۔ ارسطو نے کہا ہے کہ اچھے قوانین کسی ایک شخص کی حکمرانی سے بہتر ہیں۔ ایویڈائسی described it as supremacy of regular law over arbitrary power۔ ڈائسی کے مطابق قانون کی بالادستی ہی اصل انصاف ہے۔ رول آف لا protects society from misuse of authority and injustice۔ رول آف لا معاشرے کو طاقت کے غلط استعمال اور ناانصافی سے بچاتا ہے۔ اٹ از فاؤنڈیشن آف ڈیموکریسی اینڈ اے پیسفل سوسائٹی۔ یہ جمہوریت اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ نیکسٹ ہے ویریڈ ڈیفینیشنز آف رول آف لا۔ قانون کی حکمرانی کی مختلف تعریفیں۔ رول آف لا انشورز ایکول ٹریٹمنٹ آف آل سٹیزنز۔ رول آف لا سب شہریوں کے ساتھ برابر سلوک کو یقینی بناتا ہے۔ اٹ پروٹیکٹس ہیومن رائٹس اینڈ فریڈمز۔ یہ انسانی حقوق اور آزادیوں کا تحفظ کرتا ہے۔ گورنمنٹ مسٹ آلسو فالو لاز، ناٹ اونلی پیپل۔ قانون حکومت کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی ہے۔ اگر حکومت خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگے گی تو پھر قانون ڈیلیور نہیں کرے گا، اس معاشرے سے انصاف اور مساوات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حکومت بھی قانون کی پابند ہے اور عوام بھی، تمام لوگوں نے قانون کو فالو کرنا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی از نیسیسری فار جسٹس۔ انصاف کے لیے احتساب لازمی ہے اور یہ احتساب ہر اس شخص سے ہونا چاہیے جس کے ذمے کچھ ڈیوٹیز گورنمنٹ نے لگائی ہیں۔ تمام لوگ جب احتساب کے دائرۂ کار میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام قسم کی غلط چیزیں جیسے رشوت، سفارش اور اس طرح کی دوسری جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بہت زیادہ جو ہے وہ آ چکی ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کب؟ جب اکاؤنٹیبلٹی کو لازمی کیا جائے گا۔ ایوری ون مسٹ ہیو ایکسیس ٹو کورٹس اینڈ فیئر ٹرائلس۔ ہر شخص کو عدالتوں اور منصفانہ فیصلوں تک رسائی ہونی چاہیے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے رول آف لا ایوائڈز انسرٹینٹی اینڈ سپورٹس ٹرانسپیرنسی۔ رول آف لا من مانی فیصلوں کو ختم کرتا ہے اور شفافیت کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر رول آف لا اپلائی ہے تو کسی بندے کے ذاتی فیصلوں کا اثر قانون کے اوپر نہیں ہوتا، قانون کے فیصلے بالکل شفافیت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اٹ پروموٹس
فیئرنیس اینڈ پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ. یہ انصاف اور فیصلوں میں عوامی شمولیت کو فروغ دیتا ہے. نیکسٹ ہے کیٹیگریز آف رول آف لا. قانون کے حکمرانی کے زمرہ جات یا اس کی کیٹیگریز کون کون سی ہیں. رول آف لا کین بی اسٹڈیڈ انڈر 2 کیٹیگریز. رول آف لا کی 2 بڑی اقسام ہیں یا 2 کیٹیگریز کے اندر ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ از فنکشنل فوکس. فنکشنل فوکس جو ہے اس کے اندر انشورز لا اینڈ آرڈر ان سوسائٹی. یہ کیا کرتا ہے کہ معاشرے میں امن و امان قائم رکھتا ہے. جو معاشرے میں امن امان قائم رکھنے کے لیے رول اپلائی کیا جاتا ہے ہم اس کو اس کی فرسٹ کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے ہیں جو کہ فنکشنل فوکس کہلاتا ہے. اٹ پرووائڈز پریڈکٹیبل اینڈ کوئک کورٹ ڈیسیژنز. یہ عدالتوں کے متوقع اور تیز فیصلے یقینی بناتا ہے. ہیلپس ٹو ریڈیوس کرائم اینڈ سوشل کانفلکٹس. جرائم اور جھگڑوں کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے یہ قانون. سیکنڈ از انسٹیٹیوشنل فوکس. اچھا دوسری اس کی جو قسم ہے وہ انسٹیٹیوشنل فوکس کہلاتی ہے. ریکوائرز اسٹرانگ لیگل انسٹیٹیوشنز. اس کو ضرورت ہوتی ہے مضبوط اداروں کی. مضبوط ادارے ہوں گے تو یہ دوسری قسم کی جو اس کی کیٹیگری ہے یہ امپلیمنٹ ہو سکے گی. ویل فنکشننگ کورٹس اینڈ ٹرینڈ پولیس آر نیسیسری. اس میں مؤثر عدالتیں اور تربیت یافتہ پولیس انتہائی ضروری ہے. بوتھ کیٹیگریز ایم ایٹ جسٹس ایکویلٹی اینڈ پروٹیکشن فار آل. دونوں اقسام کا مقصد انصاف مساوات اور سب کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. نیکسٹ ہے UN 2030 ایجنڈا اینڈ SDG 16. اقوام متحدہ کا 2030 ایجنڈا اور SDG 16. دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے. UN 2030 ایجنڈا از اے گلوبل پلان فار پیس جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. اقوام متحدہ کا 2030 ایجنڈا امن انصاف اور ترقی کا عالمی منصوبہ ہے. یعنی اقوام متحدہ نے 2030 ایجنڈا پیش کیا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر امن انصاف اور ترقی کو لازمی بنایا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں دنیا کے ہر ملک کے اندر ہونی چاہیے. اس ایجنڈے کو UN ایجنڈا 2030 کہا جاتا ہے. پاکستان از آلسو سگنیچری فار دس ایجنڈا. پاکستان بھی اس ایجنڈے پر دستخط کر چکا ہے. SDG اسٹینڈس فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اچھا اب جو SDG ہے SDG سے کیا بنتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پائیدار ترقی کے اہداف. سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم اردو میں پائیدار ترقی کہتے ہیں. اس کے کیا اہداف ہیں کیا گولز ہیں اس کے بارے میں یہ SDG 16 میں ڈسکس کیا گیا ہے. SDG 16 پروموٹس پیسفل جسٹ اینڈ انکلوسیو سوسائٹیز. SDG 16 پرامن منصفانہ اور سب کو شامل کرنے والے معاشروں کو فروغ دیتا ہے. اٹ انشورز پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس اینڈ رول آف لا. یہ انسانی حقوق اور رول آف لا کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے. وداؤٹ رول آف لا ادر گولز لائک ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کین ناٹ سکسیڈ. رول آف لا کے بغیر تعلیم اور صحت جیسے دوسرے بہت سارے اہداف ہیں جن کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. جب رول آف لا ہوگا تبھی جا کے یہ باقی سارے اہداف بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. اٹ گیوز پیپل دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیسیژنز دیٹ افیکٹ دیئر لائف. یہ عوام کو ان فیصلوں میں شامل کرتا ہے جو ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی عوام کو ڈیسیژن میکنگ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دس لا.
اچھا عزیز طلبہ، یہ ایک تصویر آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اوپر بھی موجود ہے۔ یہ SDG 16 کے جو پوائنٹس ہیں اور جو گولز ہیں ان کو شو کرتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو سینٹر میں اس کے لکھا ہوا ہے سیوک ایجوکیشن فار سسٹینیبل سٹیزن شپ، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پائیدار شہریت کے لیے شہری تعلیم۔ سٹیزن شپ کے لیے جو آپ نے سیوک ایجوکیشن جو ہے نا وہ بڑھانی ہے، تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یہ مرکز ہے اس کا۔ یہ تعلیم ہوگی، سٹیزن شپ کے بارے میں ہر شخص جانے گا تو پھر یہ باقی سارے گولز اس کے بعد اچیو کیے جا سکتے ہیں۔ تو گولز کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ پیپل اینڈ دیئر انوائرمنٹ، انسان اور ان کا ماحول، انسان اور فطرت کے درمیان تعلق کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ پوائنٹ بتاتا ہے کہ لوگ ماحول کے تحفظ اور پائیدار طرز زندگی کو اپنائیں۔ نیکسٹ ہے انٹریکشن امنگ پیپل۔ انٹریکشن کا مطلب ہے کہ لوگوں کے باہمی تعلقات، آپس میں ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ معاشرتی ہم آہنگی، تنوع کا احترام اور مشترکہ تعاون کو فروغ دیتا ہے یہ پوائنٹ، یعنی کہ ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر طرز زندگی گزارنے والے لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کو آپس میں اختلافات کو اجاگر نہیں کرنا، بلکہ ہم نے مل جل کے رہنا ہے، انٹریکشن آپس میں پیدا کرنا ہے۔ تو یہ پوائنٹ اس چیز کو شو کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے سٹیزن شپ اینڈ پارٹیسپیشن، شہریت اور شرکت۔ شہریوں کی جمہوری عمل میں شرکت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پوائنٹ دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کے ملک کے اندر حکومت سازی کی جا رہی ہو، الیکشن ہو رہے ہوں، تو آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور ایک اچھا رول پلے کرنا ہے تاکہ عوام کے لیے اچھی حکومت قائم کی جائے۔ نیکسٹ ہے سوشل رائٹس اینڈ ویل بینگ، سماجی حقوق اور فلاح و بہبود۔ تمام شہریوں کے لیے بنیادی حقوق سے تعلیم اور دوسری جو سہولیات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ نیکسٹ ہے دا گلوبل کانٹیکسٹ، عالمی تناظر، یعنی پوری دنیا کے مسائل کو دیکھنا اور اپنا رول پلے کرنا، ان کو سالو کرنے کے لیے۔ یہ زیادہ UN کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تناظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی مسائل، بین الاقوامی تعاون اور دنیا کے دیگر حصوں کے ساتھ باہمی تعلق کو سمجھنا اور فروغ دینا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، دا شفٹ ٹو اے سسٹینیبل اکانومی، پھر آپ نے ایک ایسی اکانومی کی طرف شفٹ ہو جانا ہے جو کہ پائیدار ہو، یعنی پائیدار معیشت کی طرف منتقلی، ایسی معیشت کی جانب پیش قدمی جو قدرتی وسائل کا تحفظ کرے، ماحولیاتی نقصان کو کم کرے اور طویل مدتی خوشحالی کو یقینی بنائے۔ یہ پوائنٹ اس چیز کو شو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی ادارے کے ارد گرد 5 اہم پلرز آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں جو اقوام متحدہ کے پائیدار جو انہوں نے ایک پائیداری کی یہ تصویر دی ہے، اس کے مین پلرز کے طور پہ دکھائے گئے ہیں جو SDGs کے مین سمجھ لیں کہ گولز کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 1 آپ دیکھیں یہاں پہ پلینٹ، تو پلینٹ کا مطلب یہاں پہ زمین ہے، یعنی یہ سیارہ۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہم کام کریں گے پوری زمین کو بچانے کے لیے، پوری زمین کے بہتری کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پیپل، اور لوگوں کی بہتری کے لیے یہ ایجنڈے، یہ گولز ہیں، یہ اگر ہم اچیو کر لیتے ہیں تو تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے پارٹنرشپ، تو پارٹنرشپ کا مطلب ہے شراکت داری، اس کے اندر تمام جو لوگ ہیں سب کی شرکت ضروری ہے، تمام لوگ شریک ہوں گے تو یہ اچیو ہو سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے پیس، یہ امن کے لیے بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم لاگو کر دیں گے، یہ گولز ہم اچیو کرتے ہیں تو لامحالہ اس میں امن بھی آئے گا اور امن بھی بحال ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر۔ اور لاسٹ ون ہے پراسپیرٹی، تو پراسپیرٹی سے مطلب ہوتا ہے خوشحالی۔ تو یہ تمام پوائنٹ اگر اچیو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا میں خوشحالی آئے گی۔ تو یہ تصویر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ پوائنٹس کس طرح انہوں نے شو کیے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی تصویر ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ابھی آپ کو بہتر طور پہ وہ سمجھ آ جائے گی۔ چلیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سٹیزن شپ کے بارے میں ہے۔ انٹروڈکشن ٹو
سٹیزن شپ، شہریت کا تعارف۔ اب اس سے پہلے والے حصے میں ہم رول آف لا کو ڈسکس کر چکے ہیں، اب یہاں سے آگے جو سلائیڈز ہیں ہم اس میں سٹیزن شپ کو ڈسکس کریں گے کہ شہریت کیا ہے اور یہ کس لیے ہوتی ہے۔ سٹیزن شپ مینز لیگل ممبرشپ آف اے پرسن ان اے اسٹیٹ۔ شہریت کا مطلب ہوتا ہے کسی فرد کا قانونی طور پر ریاست کا حصہ ہونا۔ اے سٹیزن ہیز بوتھ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز۔ اچھا، شہری کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اس کے حقوق اور دوسری اس کی ذمہ داریاں۔ حقوق تبھی ملتے ہیں جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ رائٹس انکلوڈ ایجوکیشن، ہیلتھ، فریڈم اینڈ جسٹس۔ حقوق میں آپ تعلیم، صحت، آزادی اور انصاف کو شامل کر سکتے ہیں۔ رسپانسبلٹیز انکلوڈ لائلٹی، پیئنگ ٹیکسز اینڈ اوبیئنگ لاز۔ اور ذمہ داریوں کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی وفاداری آپ کے ملک کے لیے۔ اس کے بعد آپ کے ذمے جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ ٹیکس پے کریں گے، اور تیسری چیز ہے جو آپ کے اوپر لاز بنائے گئے ہیں وہ تمام قوانین کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ تو یہ رسپانسبلٹیز ہیں، اور لاز کے یعنی کہ رسپانسبلٹیز کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جبکہ رائٹس کے اندر آپ کے لیے ایجوکیشن، ہیلتھ، فریڈم اور جسٹس وغیرہ شامل ہیں۔ سٹیزن شپ کریٹس اے سینس آف بلانگنگ ان دا کنٹری۔ شہریت ملک میں تعلق اور وابستگی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اٹ انشورز پروٹیکشن آف انڈیویژولز بائی دا اسٹیٹ۔ یہ ریاست کی طرف سے فرد کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی بڑی پریشانی آ جائے تو ہر ملک اپنے اپنے شہریوں کو فوراً وہاں سے نکالتا ہے۔ اس کے لیے وہ فری آف کاسٹ ان کے لیے اپنے پلین بھیجتا ہے، ان کو جو بھی ہو سکے جو بھی اس کی پروٹیکشن میں کیا جا سکے ملک کرتا ہے۔ تو یہ تبھی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ملک اس شخص کو اپنا شہری مانتا ہے اور اس کے لیے پھر تمام تر اپنی ڈیوٹیز پوری کرتا ہے۔ تو یہ شہریت تبھی جو ہے نا وہ کام کرتی ہے جب آپ اپنے حقوق لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کے ذمے جو گورنمنٹ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں وہ بھی آپ پوری کریں گے تب۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایوری اسٹیٹ ڈیسائڈز رول فار گیونگ اینڈ ٹیکنگ سٹیزن شپ۔ اچھا، ہر ریاست کا اپنا قانون ہے کہ کس طرح کوئی شخص اس ملک کی شہریت لے سکتا ہے اور کس صورت میں اس شخص سے شہریت واپس لی جا سکتی ہے۔ یہ ہر ایک ملک کے اپنے قانون ہیں، یہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹائپس آف سٹیزن شپ، شہریت کی اقسام۔ سٹیزن شپ از جنرلی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو مین ٹائپس۔ اچھا، بیسیکلی اس کی دو بڑی اقسام ہیں سٹیزن شپ کی۔ نمبر 1 ہے بائی برتھ، یعنی پیدائش کے ذریعے۔ اے پرسن بورن ان دا کنٹری بیکمز اے سٹیزن۔ جو شخص جس ملک میں پیدا ہوا ہے وہ اس شخص کا شہری کہلاتا ہے۔ بائی ڈیسینٹ، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسل کے ذریعے۔ چلڈرن آف سٹیزنز بیکم سٹیزن ایون ایف بورن ابراڈ۔ اچھا، کوئی بھی شہری چاہے وہ کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہو تو اس کا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو اس کے پیرنٹس کے کنٹری کی شہریت آٹومیٹیکلی مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی اور ملک میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے پاس اس ملک کی بھی نیشنلٹی ہوگی، اور جس ملک سے اس کے پیرنٹس کا تعلق ہے ان کی نیشنلٹی ہے اس ملک کی بھی نیشنلٹی اس کو مل جائے گی، یعنی اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہو جائے گی۔ شہریوں کے بچے چاہے بیرون ملک پیدا ہوں پھر بھی شہری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے بائی مائگریشن۔ اچھا، یہ ایک تیسری پہلی دو جو چیزیں تھیں وہ تو آلریڈی ہم بیسکس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ تو ہیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، جیسے اب یہ پوائنٹ آیا ہے کہ بائی مائگریشن پیپل موونگ ٹو اے کنٹری کین گیٹ سٹیزن شپ انڈر لا۔ اچھا، ہجرت کے ذریعے جو لوگ ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ اس ملک کا قانون
فالو کرتے ہوئے اس کی شہریت لے سکتے ہیں، اس کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور شہریت لے سکتے ہیں۔ بائی نیچرلائزیشن، اچھا نیچرلائزیشن کے ذریعے بھی شہریت لی جا سکتی ہے۔ اس کے مطابق فارنرز کین اپلائی اینڈ گیٹ سٹیزن شپ آفٹر کنڈیشنز، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ غیر ملکی شرائط پوری کرنے کے بعد شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے قانون میں یہ چیز ہے کہ یہ شرطیں جو شخص پوری کر لیتا ہے تو اس کو ہم اپنی سٹیزن شپ دے دیتے ہیں، تو ان شرائط کو پوری کر کے بھی سٹیزن شپ لی جا سکتی ہے۔ اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہے بائی میرج، اے پرسن کین بیکم اے سٹیزن بائی میرینگ اے سٹیزن۔ اچھا بہت سارے ملکوں میں یہ بھی قانون ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ وہاں شادی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ پھر آپ کو اپنی شہریت بھی دے دیتے ہیں۔ شادی کے ذریعے کسی شہری سے شادی کرنے والا فرد بھی شہریت لے سکتا ہے اگر اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے تو۔ دیز ٹائپ شوز ہاؤ اسٹیٹس مینیج سٹیزن شپ رائٹس، یہ اقسام بتاتی ہیں کہ ریاستیں کس طرح شہریت دیتی ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے امپورٹنس آف سٹیزن شپ۔ اب اس سٹیزن شپ کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہے یہ؟ سٹیزن شپ پرووائڈز آئیڈینٹی ٹو اے پرسن، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی فرد کو پہچان فراہم کرتی ہے۔ جیسے ابھی ہم ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر پاکستانی، تو پاکستانی کیوں ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے پاس پاکستان کی سٹیزن شپ ہے۔ اگر پاکستان اپنی سٹیزن شپ ہم سے لے لیتا ہے تو ہماری یہ پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اٹ گیوز پروٹیکشن ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری، یہ ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ پہ آپ کو تحفظ دیتی ہے۔ اے سٹیزن کین پارٹیسپیٹ ان پولیٹکس اینڈ الیکشنز، اچھا کوئی بھی شہری جو ہے وہ سیاست اور انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے، اس کو آزادی ہوتی ہے۔ اٹ انشورز ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ بیسک سروسز، اچھا اس کے علاوہ سٹیزن شپ جو ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے آپ کو ایکسیس تعلیم تک، صحت تک اور تمام بنیادی سہولتوں تک آپ کی رسائی آپ کو مل جاتی ہے بذریعہ سٹیزن شپ۔ سٹیزن شپ ڈیولپس رسپانسبلٹی ٹوورڈ سوسائٹی، شہریت معاشرے کے لیے ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اٹ یونائٹس پیپل انڈر ون فلیگ اینڈ لا، یہ سب لوگوں کو ایک پرچم اور ایک قانون کے تحت متحد کرتی ہے۔ وداؤٹ سٹیزن شپ اے پرسن فیلز انسیکیور اینڈ پاورلیس، شہریت کے بغیر فرد غیر محفوظ اور خود کو انتہائی کمزور محسوس کرتا ہے۔ آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ باہر چلے جاتے ہیں، یورپ کے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، کوئی ان کو تحفظ نہیں ہوتا، اور آپ صبر نہیں کر سکتے کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سٹیزن شپ ضروری ہے، یہ آپ کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم پاکستانی سٹیزن شپ کی، کہ پاکستانی شہریت کیا ہے اور اس کے کیا کچھ قوانین ہیں۔ پاکستان گیوز سٹیزن شپ انڈر دا سٹیزن شپ ایکٹ 1951، پاکستانی شہریت 1951 کے شہریت ایکٹ کے تحت ملتی ہے۔ اے پرسن بورن ان پاکستان آفٹر 1951 از اے سٹیزن بائی برتھ، اچھا کوئی بھی شخص 1951 کے بعد جو پاکستان میں پیدا ہوا تو بائی برتھ وہ پاکستانی ہو گیا، اس کو پاکستانی سٹیزن شپ مل گئی۔ چلڈرن آف پاکستانی سٹیزنز آر آلسو سٹیزنز ایون اف بورن ابراڈ، اچھا پاکستانی شہریوں کے بچے چاہے وہ پاکستان میں پیدا ہوں یا کہیں باہر وہ ہوں اور وہاں پہ بچے پیدا ہوں، دونوں صورتوں میں ان کو پاکستانی شہریت ملتی ہے۔ فارنرز کین اپلائی فار نیچرلائزیشن آفٹر فلفلنگ کنڈیشن، اچھا غیر ملکی لوگ بھی ہماری پاکستانی قوانین کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد نیچرلائزیشن سے شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی ویمن میرینگ فارن مین ڈو ناٹ لاس سٹیزن شپ، اچھا پاکستانی عورت کسی غیر ملکی سے اگر شادی کر لیتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کی شہریت ختم نہیں ہوتی، وہ پاکستان کی شہری رہے گی۔ ڈیول نیشنلٹی از الاؤڈ ود سم کنٹریز، اچھا کچھ ملکوں کے ساتھ پاکستان ڈیول نیشنلٹی کو بھی الاؤ کرتا ہے کہ آپ پاکستان کی شہری ہوتے ہوئے بھی کچھ ممالک ہیں جو ہمارے قانون میں بتائے گئے ہیں
وہاں کی آپ شریعت رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ 2 ملکوں کی یا دوہری شریعت رکھ سکتے ہیں۔ سٹیزنشپ کین بی کینسلڈ اف سم ون ورکس اگینسٹ پاکستان۔ ہاں، جب بھی کوئی شخص پاکستان کے خلاف کام کرے گا تو اس صورت میں اس کی شریعت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی سٹیزنشپ کینسل ہو سکتی ہے اگر وہ اگینسٹ دا کنٹری کام کرتا ہے تو۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ یہاں پہ ہمارا یہ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب لاسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا کنکلوژن کر لیتے ہیں۔ رول آف لا انشورز جسٹس، ایکویلٹی اینڈ پروٹیکشن فار آل۔ رول آف لا سب کے لیے انصاف، مساوات اور تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ اٹ پریونٹس مس یوز آف پاور اینڈ پروموٹس فیئرنیس۔ یہ طاقت کے غلط استعمال کو روکتا ہے اور انصاف کو فروغ دیتا ہے۔ SDG 16 انکریجز پیسفل، جسٹ اینڈ انکلوسیو سوسائٹیز۔ SDG 16 پرامن، منصفانہ اور سب کو شامل کرنے والے معاشروں کو فروغ دیتا ہے۔ سٹیزنشپ پرووائڈز لیگل آئیڈینٹی، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز۔ اچھا، شریعت فرد کو قانونی شناخت، حقوق اور ذمہ داریاں فراہم کرتی ہے۔ اٹ ڈیولپس رسپانسبلٹی، پارٹیسپیشن اینڈ یونٹی امنگ پیپل۔ یہ ذمہ داری، شمولیت اور لوگوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ پاکستانی سٹیزنشپ فالوز the 1951 Citizenship Act and allows dual nationality with some countries۔ پاکستانی شریعت 1951 کے ایکٹ کے تحت دی جاتی ہے اور کچھ ممالک کے ساتھ دوہری شریعت کی اجازت بھی دیتی ہے۔ Understanding these concepts creates fair, responsible and empowered citizens, strengthening national unity اینڈ پیسفل سوسائٹیز۔ ان تصورات کو سمجھنا شہریوں کو بااختیار، ذمہ دار اور منصفانہ بناتا ہے، قومی اتحاد اور پرامن معاشرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ تو اس کے ساتھ ہی یونٹ 4 کا یہ پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کا پارٹ 2 ڈسکس کریں گے۔ اگر اس پہلے حصے کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک نیکسٹ لیکچر یا نیکسٹ پارٹ اس کا اپلوڈ نہیں ہوتا تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو آنسر کروں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔